آئیے میں اس وقت چاہتا ہوں کہ مشاعرہ جو ایک نیا رخ ملا ہے اس کو مزید حسن بخشنے کے لیے محترم جناب ڈاکٹر محمد احتشام صاحب جو ہمارے میزبان بھی ہیں، بہت احترام سے میں ان سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں، کلام بلاغت سے نواز دیں جناب ڈاکٹر احتشام صاحب۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ حضرات عرض کیا ہے کہ چاند سورج میں نور تیرا ہے، چاند سورج میں نور تیرا ہے حضرات کہ چاند سورج میں نور تیرا ہے، ساری دنیا ظہور تیرا ہے۔ چاند سورج میں نور تیرا ہے، ساری دنیا ظہور تیرا ہے، اور تیرے بندوں کے حسن زن کی قسم شیر میرے شعور تیرا دنیا ظہور تیرا ہے، تیرے بندوں کے حسن زن کی قسم شیر میرے شعور تیرا ہے، اور تیری رحمت سے نا امید نہیں، تیری رحمت سے نا امید نہیں، ڈر ہے کر بھی شاد رہتا ہوں، تیری رحمت سے نا امید نہیں، ڈر ہے کر بھی شاد رہتا ہوں، اور شاعری ہی میری عبادت ہے، میں تہجد میں شعر کہتا ہوں۔ تیری رحمت سے نا امید نہیں، ڈر ہے کر بھی شاد رہتا ہوں، اور شاعری ہی میری عبادت ہے، میں تہجد میں شعر کہتا ہوں۔ حضرات دو چار اشعار اور آپ لوگ بڑی محبت سے سن رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ تالی بجانا مشاعروں کی تہذیب نہیں ہے، مشاعروں میں داد زبان سے دی جاتی ہے، تالی بجا کر داد نہیں دی جاتی ہے۔ میں آپ سے قطعاً نہیں کہوں گا کہ آپ تالی بجائیں، لیکن آپ ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ نگینہ کی عوام زندہ ہے اور اردو کے اشعار کو بہت داد تحسین سے بھی نوازتی ہے۔ حضرات ایک غزل کے دو چار اشعار اور معذرت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ وہ خوب اپنی حیات گزرے گی، خوب اپنی حیات گزرے گی، کیا بات ہے، کچھ اگر تیرے ساتھ گزرے گی، خوب اپنی حیات گزرے گی، کچھ اگر تیرے ساتھ گزرے گی، اور دن تو کیسے بھی کٹ ہی جائے گا، بڑی مشکل سے رات گزرے گی، اور چاند بادل شراب خم ساقی، چاند بادل شراب خم ساقی، اب حقیقت میں رات گزرے گی، اب حقیقت میں رات گزرے گی۔ دو چار اشعار حضرت شیخ نگینی صاحب موجود ہیں ہمارے شہر نگینہ میں، شیخ نگینی جیسے حضرت جناب تشریف رکھتے ہیں، یہ نگینہ کی نصیبی ہے کہ جنہوں نے نگینہ کی تمام ادبی کاروں ایک جگہ جمع کر کے دبستان بجنور کا روپ دے دیا ہے، اور اس کے لیے یہ بار بار مستحق ہیں۔ پورے بجنور کا ادب نثری ہو یا نظمی ہو، انہوں نے ایک جگہ کر دیا ہے، اور اس کتاب کو بہت شہرت اور بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ان کی دوستی اسی طرح قائم رکھے۔ شناور کے صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کے قدموں میں دو چار اشعار رکھتا ہوں۔ عرض کیا ہے یہ بز میں چراغاں تمہارے دم سے ہے، یہ بز میں چراغاں تمہارے دم سے ہے، اور بہار جانے بہارا تمہارے دم سے ہے، جو تم نہ ہوتے تو ہم کوششیں وفو کرتے، یہ تار گریباں تمہارے دم سے ہے، اور تمہارے شہر میں سب مجھ سے ہنس کے ملتے ہیں، تمہارے شہر میں سب مجھ سے ہنس کے ملتے ہیں، یہاں مجھے فراواں تمہارے دم سے ہے، اور ہلاک سلامت ہے عظمت ناخن۔ حضرات میں نے تالی بجانے کو منع کیا تھا، منہ سے آہیں وان منع نہیں کیا تھا۔ عرض کیا ہے کہ ہلاک ہے
سلامت ہے عظمت ناخن لاکھ عیش سلامت ہے عظمت ناخن جنوں کے بس میں رگے جاں تمہارے در سے ہے جو تم نہ ہوتے تو ہم کوشش رفو کرتے یہ تار تار گریباں تمہارے در سے ہے اور رضا جس شعر کے لیے غزل کہی اس شعر کو ملاحظہ فرمائیں اور اپنی ادب دوستی کا اور اردو نوازی کا ثبوت دیں عرض کیا ہے کہ سرور کیف خلش زخ در آہو ہوا سرور کیف خلش زخ در آہو ہوا یزید باثر و ساما تمہارے در سے ہے جو تم نہ ہوتے تو ہم کوشش رفو کرتے یہ تار تار گریباں تمہارے در سے ہے سرور کیف خلش زخ در آہو ہوا یزید باثر و ساما تمہارے در سے ہے جو تم نہ ہوتے تو ہم کوششیں رفو کرتے یہ تار تار گریباں تمہارے در سے ہے چار مارے اور اس کے بعد زحمت تمام عرض کیا ہے کہ دوستی باعث ضرر خیری دوستی باعث ضرر خیری دوستی باعث ضرر خیری راہ آسان پر خطر ٹھہری اور میں حقیقت بتا کے پچھتایا ان کی ہر بات معتبر ٹھہری